بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاسٹ ٹاپک نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں تھا. نیشنل سیکیورٹی پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیر آر سرٹن میئرز ٹیکن فار دی نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی سے مراد کیا کیا کچھ ہوتی ہے, کون کون سے ایلیمنٹس نیشنل سیکیورٹی میں آتے ہیں. کیا صرف ایک مضبوط فوج نیشنل سیکیورٹی کو مضبوط دفاع جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ ایک مضبوط دفاع ہو تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ سے تو بہت سارے ینگ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم, بہرحال اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ملک تھا جس کا نام تھا روس, رشیا, جو کہ اپنی جگہ پہ بہت مضبوط فوجی طاقت تھا, بہت بڑی فوجی طاقت تھا. دنیا کی ایٹم بم سمیت اور بہت سے ایٹم بم, جو لوگ تھوڑا سا ہسٹری بھی نہیں, اور ہسٹری کہہ لیں یا کرنٹ ہسٹری کہہ لیں, بالکل کوائٹ ریسنٹ 20-25 سال پہلے لاؤ لشکر والا ملک تھا, مضبوط فوج کا, مضبوط دفاع کا. تو اس کا تمام ایٹامک بمز, اس کے فوجی طاقت, اس کے ٹینک, اس کے شپ, اس کے کام نہیں ہے, اور وہ ملک جو تھا وہ تباہ ہو گیا, ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا کا مطلب یہ کہ آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ملک تقسیم ہو گیا. امریکہ کے کمپیٹیبلٹی میں تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے اس جگہ پہ آپ کو کہ جو فوجی طاقت ہوتی ہے وہ ایک اہم ایلیمنٹ تو ضرور ہوتا ہے. اچھا, جس کے مقابلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, پھر میں آپ کو اس بیس پہ واپس لے کے آتا ہوں کہ جاپان میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ فوج رکھ سکیں سوائے ایک سیریمونیل آرمی کے, اور جاپان ایک مضبوط معاشی طاقت ہے. مضبوط معاشی طاقت سے مراد یہ کہ لوگ ایون پاکستان کے بھی اور ساری دنیا کو سپلائی کرتا ہے یار, الیکٹرانکس کی دنیا کا بادشاہ ہے جاپان. پاکستان سمیت بہت سارے لوگ ادھر نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو جس کی اپنی آرمی نہیں ہے, مقصد اس کی اپنی آرمی نہیں ہے. رشیا کی ایک بہت بڑی, بہت مضبوط آرمی تھی روس کی. پھر روس کو تبدیل کیا گیا رشیا میں, اور پاکستان کے جو افغانستان کا ایک کوریڈور ہے, ایک تھوڑا سا پتلا رستہ ہے جس کو واخان کوریڈور کہتے ہیں, ایک تنگ گھاٹی ہے. اس گھاٹی کے بالکل ساتھ روس کے جو ریاستیں الگ ہوئیں, جس میں سے ایک کا نام تاجکستان ہے, وہ پاکستان کے نیبرز میں واقع ہے. مقصد اس جو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا, اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک مضبوط فوج ملک کی نیشنل سیکیورٹی انشور نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مضبوط فوج ہے تو اس کا مطلب یہ جناب اب تو ہمارے ملک کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں ایسی ایگزامپلس موجود ہیں کہ مضبوط آرمی نے ملک کا دفاع نہیں کیا, بلکہ ملک کے دفاع میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ملک کے دفاع میں چند, یا نیشنل سیکیورٹی میں اس کو ملک کے دفاع کا نام دیتے ہیں,
اور بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جو کہ ہم نے اپنے لاسٹ ٹاپک میں ڈسکس کی تھی. پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستان نیشنل سیکورٹی کونسل PNSC سیکورٹی کونسل وہ ایک پاکستان کا ادارہ، یحییٰ خان صاحب نے اس کو آئیڈیا دیا تھا، اور اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ دفاعی اداروں کے سربراہان اور ملک کے ڈیموکریٹس جو ہیں، پولیٹیشنز جو ہیں، وہ کیا ایک ٹیبل پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے، اور بیٹھیں تو ان کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے ہے. کیا دفاع سے کے ذمہ دار افراد جو ہیں وہ، دفاع سے مراد میرے اس جگہ پہ باقی سارے سیکیورٹی میجرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکانومی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فائنانسز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں فوج اور اس سے ملحقہ ادارے، ان کا آپس کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے. کیا ان کو ایک صرف سبمیشن کرنی چاہیے ہے کہ جی ہمارا ملک کے دفاعی فوجی لحاظ سے دفاع کی حالت میں، اور فیصلے پولیٹیشنز کو لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے. یہ ایک بہت تفصیلی بحث ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. بہرحال آج ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں جناب، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ ADR آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اس کے ہم بینیفٹس کو اور پروسیجر کو ڈسکس کریں گے. ADR میں کون کون سے طریقہ کار شامل ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر آپ ADR پہ عمل کرنا شروع کریں گے، MPAs آپ لوگ اگر ADR پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو اس کا ایک خاطر خواہ فرق یہ پڑے گا کہ میرے جو ساتھی وکیل ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ پھر وہی معاملہ ہے کہ آپ کو میں اپنی کمزوری بتا رہا ہوں کہ جناب اگر آپ ADR پہ کام کرنا شروع کریں تو پھر آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اپنے ڈسپیوٹس کو، اپنے باہمی جھگڑوں کو آپ خود ہی نمٹا سکتے ہیں، بغیر وکیل ہوتے ہوئے بھی خود نمٹا سکتے ہیں. آپ کے بہت سے فیملی میٹرز کو آپ کے مثال کے طور پہ ایک بڑی آسان سی آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں اگر ایک کوئی لڑکی ہے، وہ اب ڈائیورس چاہتی ہے کہ اس کو خلا لینا چاہتی ہے، اور اس کو خلا مل جاتی ہے، تو خلا دینا عدالت کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑے سارے میٹرز ایسوسیٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے ساتھ یہ میٹرز ایسوسیٹ ہوتے ہیں کہ جو ڈاوری آئٹمز یعنی جہیز ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، بچوں کی کسٹڈی سے متعلق شوہر کے پاس جائیں گے یا بیوی کے پاس، اس لڑکی کے پاس بچے رہیں گے، مہر کی رقم کا کیا ہوگا، جو مینٹیننس ہوتا ہے جس کو خرچہ ملنا، کتنا خرچہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ. بڑے سارے ایشوز ہوتے ہیں. ان تمام کے لیے بھی لوگ عدالت میں ہی جاتے ہیں. یہ وہ معاملے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہیں. ہم لوگ ان کو وی یوز ٹو پاس تھرو اٹ، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ان سے ہمارے اگر گھر میں نہیں تو خاندان میں، اور خاندان میں نہیں تو ہمارے محلے میں اور ہمارے جان پہچان والوں میں، دوستوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اب ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کس ایک طریقہ کار یہ کہ عدالت جائیں اور عدالت سے ریلیف حاصل کریں، جو کہ ایک ایسپیکٹ ہے. اور دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ کہ جناب آپ تھرو ADR آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سے معاملے کو حل کریں. ایک اور بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ فگر ہوتا ہے. اگر جو لوگ لیبرز ہیں اور جو کسان ہیں، ان کے مالکان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز، کچھ نہ کچھ جھگڑے، کچھ نہ کچھ بات چیت ایسی ہوتی ہے
کہ جس کے لیے ہر دفعہ میں عدالت میں جانا اتنا فیوریبل نہیں ہوتا، اتنا جسے کہتے ہیں پسندیدہ تو خیر عدالت میں جانا ہمیشہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم کنزیومنگ اور امیڈیٹ ریلیف. دیکھیے عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے، میری بات پہ توجہ کیجیے گا. عدالت جو ہے وہ ایک اس میں ثابت کریں گے کہ بھائی آپ کا جو مینٹیننس کے متعلق، بچوں کی کسٹڈی کے متعلق، بچوں کی کسٹڈی کے لیے عدالت میں ثابت کریں گے کہ بچے ماں کے ساتھ ان کا مستقبل سیکیور ہے یا بچوں کا مستقبل سیکیور ہے باپ کے ساتھ. عدالت بالکل ایک نئے شخص کی حیثیت سے، ایک نئے فورم کی حیثیت سے معافی چاہتا ہوں، عدالت ایک نئے فورم کی حیثیت سے مکمل طور پہ بات سنے گی. لیکن جو متعلقہ لوگ ہیں، جو اس لڑکی کو، اس لڑکے کو، خاندان کو جانتے ہیں، ان کے لیے ان کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ لڑکی بچے جو ہیں وہ کس کے ساتھ بہتر رہیں گے، ماں کے ساتھ بہتر رہیں گے یا باپ کے ساتھ بہتر رہیں گے. ایک بات کہ جی بچہ شدید بیمار ہو گیا تھا، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا تھا، باپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں شدید بیمار ہو گیا تھا، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا تھا. یہ بات اگر صرف ایک جملے میں بتائی جائے تو یہ بہت اس کے خطرناک امپلیکیشنز ہوتی ہیں، جبکہ اس کی تفصیل کو اگر ڈسکس کیا جائے، بچہ بیمار ہو گیا تھا باپ کے ساتھ رہتے ہوئے، بالکل بیمار ہو گیا تھا کیونکہ وبا آ گئی تھی اور اس علاقے کے سارے لوگ بیمار ہو گئے تھے، اور یا بچے نے کچھ چیز ایسی نگل لی تھی اور وہ شدید بیمار نہیں ہوا تھا، اس کو ہاسپٹل چند گھنٹوں کے لیے لے کے گئے تھے، لیکن ہاسپٹل لے کے گئے تھے. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے بچے کی سیکیورٹی کے لحاظ سے، بچے کے بینیفٹس کے لحاظ سے. تو جناب یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ADR کیا چیز ہوتی ہے. چلنا شروع کرتے ہیں. بینیفٹس کیا ہیں جناب؟ جو ADR ہے اس میں ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، دونوں طرف سے کی بات سنتی ہے، اپنے سوالات ریز کرتی ہے، جو بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے. اور جو ہمارا عدالتی طریقہ کار ہے جو کہ سول پروسیجر کوڈ، کرمنل کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اس کو عام طور پر کرمنل پروسیجر کوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور قانون شہادت، کیونکہ عدالت کا عمل کرنے کا طریقہ کار کسی کیس کے بارے میں ایگزیکیوٹ کس طرح وہ کرے گی، عمل درآمد کیسے کرے گی کسی کیس پہ، وہ ذرا سا ان لیگل ٹرمز تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے فار اے لے مین. جبکہ اگر ہم اس کے علاوہ کسی طریقے پہ معاملے کو سالو کرنا چاہیں، نیشنل جسٹس کے تحت کرنا چاہیں، تو ایک سمجھدار آدمی، ایک بڑا سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اونچا لمبا نہیں، لیکن سمجھدار آدمی جو ہے وہ ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی کے طور پہ دونوں پارٹیز کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد اس پہ مشورہ یا آپ کس طرح کام سر انجام دیں، اس قسم کی بات، اس قسم کا آرڈر، اس قسم کی ورڈکٹ، آرڈر تو ایک عدالتی لفظ کے ساتھ منسلک ہے، اس طرح کا ورڈکٹ دے دیتا ہے، اس طرح کا بیان دیتا ہے کہ جی آپ کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. یہ عام طور پہ جو ADR ہے یہ عام طور پہ ایک تیز طریقہ ہے کسی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا، کسی ڈسپیوٹ سے، کسی جھگڑے سے، کسی جو کنفلکٹ ہے اس سے نکلنے کا یہ ایک کمپیریٹیولی آسان تیز طریقہ کار ہے، اور مہنگا نہیں ہے، خرچہ اس میں کم ہوتا ہے. عدالت میں عام طور پہ جانے میں زیادہ خرچہ آتا ہے،
ناٹ نیسسری آل دی ٹائم، لیکن عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ عدالت میں جانے میں زیادہ خرچہ آتا ہے. ہم دیکھیں گے جناب اس کے کون کون سے بینیفٹس ہیں. بینیفٹس میں یہ ہے کہ اٹ سیوز اے لاٹ آف ٹائم، کیونکہ عدالت میں مخالف پارٹی کو جب جاتے ہیں تو مخالف پارٹی کو بلانے کے بہت سارے اب بہرحال چینج کر دیا ہے، جو جوڈیشل پالیسی آئی ہے اس وقت چینج کر دیا گیا، لیکن اوریجنلی پالیسی میں سمن جاتا ہے، سمن 3 دفعہ سمن جاتا ہے. نوٹس مخالف پارٹی پیش نہیں ہو رہی ہے، نوٹس، اخبار اشتہار، اور اس کے بعد پارٹی کی مخالفت میں اس تمام دوران میں مخالف پارٹی پیش نہیں ہو رہی، اور پھر اس صورت میں کیس کو پروسیڈ کرنا شروع کرتی ہے عدالت. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ جسے کہتے ہیں ایکس پارٹی ججمنٹ ہو گئی، جو پارٹی عدالت میں آئی، جس نے اپیل کی، جو کہ مدعی ہے، جس نے کوئی شکایت کی ہے، اس کی بات ہی سنی جاتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جاتا ہے. اگر اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے تو پھر مخالف پارٹی ہائر کورٹ میں آ جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیے میں آپ کو 8-10 تاریخیں بتا رہا ہوں. ان 8-10 تاریخوں میں جو سمن وصول نہیں کر رہی پارٹی، نوٹس وصول نہیں کر رہی، اخبار اشتہار کے متعلق کہتی ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں لگتا، یہ بتا رہا ہوں یہ اب معاملہ بہت اسکویز ڈاؤن کر دیا جو جوڈیشل پالیسی کے تحت. اب یہ جو معاملہ سال اور 1 تاریخ سے دوسری تاریخ کا جو معاملہ ہے، اس میں 1 مہینے کا تقریباً 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. آپ عدالت میں اپنے علاقے کی تحصیل ڈسٹرکٹ کی عدالت میں اگر کبھی جائیں تو اس کے باہر 200 کیسز کی کاز لسٹ لگی ہوتی ہے کہ آج کی اس وقت آج کی عدالت میں کون کون سے کیسز سننے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں جی پارٹی اے جس نے مدعی ہے وہ حاضر ہے، پارٹی بی کیا حاضر ہے یا نہیں ہے، وہ پارٹی بی حاضر نہیں ہوتی ہے. تو اٹ از جسٹ اے میٹر آف 5 to 7 seconds. جج صاحب کہتے ہیں پارٹی سر میں آیا ہوں، سر مخالف پارٹی نہیں آئی. اس جملے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں پھر دوبارہ سمن کے لیے کر دیتے ہیں. دس از اٹ. ٹوٹل یہ کام ہوتا تھا ٹوٹل یہ کام ہوتا تھا. دوبارہ سمن، اگلے مہینے کے لیے سمن آ گیا. نہیں سر پچھلی دفعہ بھی سمن دیا تھا، پارٹی نہیں آئی، چلو یار دوبارہ سمن کر لیتے ہیں. سر 2 دفعہ سمن کر چکے ہیں، ایسا کرتے ہیں 3ری دفعہ سمن کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو 1 مہینے بعد کی ہونے والی آپ کو کارروائی بتاتا ہوں. وہ جو ایک عدالتوں کے اوپر ہمارے قانونی طریقہ کار پہ جو ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے نا پاکستان کے، کہ جی یہاں پہ دادا کا کیس ہو تو پوتا اس پہ پوتے کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے. بالکل سچی بات بتاؤں، اور میں آپ کو اس میں اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارا میرے پیٹی بھائیوں کا یعنی وکلا کا یا عدالت، لوگ خود سے بھئی آپ کے خلاف کیس ہے، آپ چل کے عدالت میں اپنا ورژن بیان کریں، نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو پھر تو یار دادا کے کیس پوتا ہی نہیں، ایسا پوتے کے پاس ہی جائے گا. میں آپ سے بتاتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں یہ صرف کلائنٹس یا جو پارٹیز ہیں وہی کر رہی تھیں. بعض دفعہ میں ہمارے چند وکلا صاحبان بھی چند آٹے میں نمک کے برابر چند وکلا صاحبان بھی کیس کو لٹکا رہے ہوتے، پیش نہیں ہو رہے ہوتے کہ نہیں جی آج نہیں پیش ہونا کوئی. لیکن وہ بھی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز پہ. کلائنٹ کہتا ہے جی ہم لوگوں کی کچھ پیچ اپ ہونے والا ہے، آج نہ جائیے گا، آج پیش نہ ہوئیے گا. ورنہ تو ایسا ہوتا ہے، اور ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے وکیل صاحبان ہیں اگر وہ کسی جگہ پہ مصروف ہیں تو وہ مخالف وہ اپنے کسی جونیئر کو، اپنے کسی ساتھی کو، اپنے کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ ایسا کریں کہ عدالت میں پیش ہو اور ان سے
ٹائم لے لیں, میں کسی اور کورٹ میں جیسے ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں واپس آؤں گا, تھوڑی دیر میں آؤں گا, تو ان سے کہیے گا کہ 2 بجے کے بعد کا ٹائم رکھ لیں, 12 بجے کے بعد کا ٹائم رکھ لیں, اور وہ ضرور پیش ہو رہے ہوتے ہیں. منشی کو بھیج دیتے ہیں کہ منشی صاحب, اپنے منشی کو کہ منشی صاحب آپ جائیں اور چل کے بتائیں. مخالف وکیل سے بات کر لیتے ہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں, میں نے ہائی کورٹ جانا ہے, اس کیس کو ذرا پینڈنگ میں رکھوا لیتے ہیں, 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد جو بھی مناسب ٹائم ہو اس میں آ کے ہم اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو کوشن دے رہے ہوتے ہیں, مان رہے ہوتے ہیں بات, ہاں جی ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں. شرارتی وکلا ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ فرشتے ہیں, باقی وکیل فرشتے ہوتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی چند ایسے افراد ہیں جن کے اپنے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر, لیکن ہے ایسے لوگ ہیں. وہ لوگ جو اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہیں, وہ بالکل ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ ایک وکیل صاحب کو فیس دیتے ہیں, فرض کریں 30,000 فیس, میں ایک ایوریج فیس کی بات کر رہا ہوں, لوور کورٹ کی بات کر رہا ہوں, فرض کریں 30,000 فیس دیتے ہیں, اور 30,000 فیس پہ آپ کا کیس جو ہے وہ 2.5 سال 3 سال چل رہا ہے, تو پھر جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 5 روپے پر ڈے کے حساب سے, 2 روپے پر ڈے کے حساب سے کام کر رہے ہیں. جسے کہتے ہیں دیہڑی, آپ کے کیس کی دیہڑی کتنی, 2 روپے پر ڈے لگ رہی ہے, 3 روپے پر ڈے لگ رہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بھی پیسے دے دیں, وہ آپ کا 3 سال کیس چلے گا تو وہ تو پھر لو ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ کروا لیا جائے. بہرحال ہم یہاں پہ جو ڈسکس کر رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں آج آپ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں, جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سا ٹائم بچ رہا ہوتا ہے. اے ڈی آر کا دنوں یا ہفتوں میں فیصلہ آ جاتا ہے, ود ان دی پینڈنسی آف 1 ایئر, 1 سال کے اندر فیصلہ آتا ہے. جبکہ جو عدالتی کیس ہیں اس کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اے ڈی آر کا جو فیصلہ ہے یہ 2 یا 3 سٹنگز میں, جیسے کیس ہو اس کی نوعیت میں, 2 یا 3 سٹنگز میں, یعنی ہفتے میں یا 1 ہفتے کے اندر بھی اس کے فیصلے اے ڈی آر کے ہوتے ہیں. اس میں آپ کے پیسے بہت بچ رہے ہوتے ہیں, اے ڈی آر میں آپ کے پیسے بہت بچ رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے وکیل کے پیسے اور آپ نے دینے ہوتے ہیں, آپ کی دہاڑی ٹوٹتی ہے کہ کتنا اس روز کی مزدوری نہیں کر رہے, یا جس بھی جگہ پہ جاب کر رہے ہوں, اگر آپ باقاعدگی سے عدالت جا رہے ہوں, تو جو خاص طور پہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں جو فیس اتنی نہیں دے پاتے, تو وہاں کے وہ وکیل صاحبان کے پاس چل کے بس ڈسکس کیس افسر چل کے بیٹھ جاتے ہیں, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, بتاتے ہیں سر جی وہ آ گئے ہیں, مخالف پارٹی آ گئی ہے, سر جی ہمارا بندہ بخشی خانے میں آ گیا ہے, سر جی تھوڑی دیر بعد ایسی خبریں دیتے رہتے ہیں. یعنی ان کو پورا دن وہاں رہنا پڑتا ہے. تو آپ کو بتاتا ہے کہ گاؤں کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ 4 بھائیوں میں سے جو وہ آدمی جو سب سے کم کماتا ہے اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں عدالت کی, اور باقی 3 جو لوگ ہیں وہ اس کا گھر کا خرچہ چلا رہے ہوتے ہیں. 4 ہے نا جی, 4 میں سے جو سب سے کم کماتا ہے اس کا گھر بھی ہے, اس کا گھر کا خرچہ باقی 3 چلا رہے ہوتے ہیں. اس کو فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ اور کام نہ کریں, آپ صرف عدالتوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہوں. اٹ ہیپنس, یہ میں آپ کو کوئی آؤٹ آف بلو بات نہیں بتا رہا ہوں, اٹ ہیپنس کہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو جناب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں لائرز کے مقابلے میں جو پارٹیز ہیں دے آر ان کنٹرول, وہ فیصلہ لے رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کیا کام, کیسے کام کرنا ہے اور کیسے کام نہیں کرنا, بجائے ان کو ان کے لیگل رائٹس کے بارے میں معلومات ہوں, وہ ایشو بیسڈ رہتے ہیں. تو جو اپنے
حقوق کی باغ ڈور اپنے وکیل کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے معاملات کو سالو کرنے کے لیے وہ ون آن ون ایک دوسرے کے ساتھ آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کا ایک یہ بینیفٹ بھی ہے کہ پٹ دی پارٹیز ان کنٹرول. جو ایشو ہے اس پہ بات کر، جو وجہ ہے، جو وجہ تنازع ہے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بات نہیں کر رہے کہ میرا کیا حق بنتا تھا اور میرا کیا حق نہیں بنتا تھا، مجھے کیا کیا حقوق حاصل ہیں، مجھے کیا کیا حقوق حاصل نہیں ہیں. بھائی یار ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ختم کرو. عدالت میں جانا میں پھر بتاتا ہوں کہ فائدہ مند ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اگر سفیشینٹ ٹائم اور سفیشینٹ پیسہ ہے تو ضرور کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں اس معاملے کو سالو کر دیا جائے تو پھر اے ڈی آر میں جانا جو ہے وہ بینیفیشل ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں یار. جو اے ڈی آر جو ہے وہ فلیکسیبل ہے، کریٹو ہے. آدمی کے پاس نئے آئیڈیاز آتے ہیں. نئے کاروباری طور پہ اگر کہیں پہ اے ڈی آر کر رہے ہو تو وہ اب حق تو یہ ہے کہ آپ کو ₹1,00,000 کی پیمنٹ جو آپ نے مانگی ہے وہ دے دی جائے. حق تو بالکل جائز بات تو یہ ہے. دوسری بات کیا ہے، کہتے ہیں یار میرے پاس تو آپ کے لیے ₹1,00,000 نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اگر ₹1,50,000 اور دیتے تو میں اپنی گاڑی دے دیتا ہوں. سمپل انف. اے ڈی آر سے یہ سولوشن پاسبل ہے. عدالت میں تو کہے گا جی آپ کر نہیں سکتے، آپ تو ₹1,00,000 مانگے ₹1,00,000 ملیں گے. آپ کی پرے ₹1,00,000 کی ہے، آپ کی پرے ₹1,00,000 کی ہے. میرے ہاتھ میں دوبارہ پین آ گیا. آپ کی پرے ₹1,00,000 کی ہے، آپ کو ₹1,00,000 ملیں گے. مخالف پارٹی کہتی ہے کہ جناب میرے پاس میں نے آپ کو ₹1,00,000 دینے تھے، میں نے آپ کو ₹1,00,000 دینے تھے، تو میرے پاس جو گاڑی ہے مہران گاڑی ہے وہ میں آپ کے نام پہ کروا دیتا ہوں. مارکیٹ میں اس کی پرائس جو ہے وہ 3-3.25 لاکھ روپے ہے. آپ کو بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، میرے خرچے بھی نکل آئیں گے. تو آپ ₹1,50,000 مجھ سے لے لیں اور ₹1,50,000 مجھے دے دیں اور اپنی آپ گو along with your گاڑی آپ کی ہو گئی ہے، بیچ دیں اس کو. ورنہ میں گاڑی بیچوں گا، باہر مارکیٹ میں گاڑی بیچوں گا، ان حالات میں بیچوں گا تو 3.25 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کے مجھے کوئی 1.5 لاکھ بھی نہیں دے رہا ہوگا. میرا ایک وہ نقصان بھی ہے. پھر مجھے 50,000 ملیں گے، آپ مجھے اگر پیسے دے دیں گے ₹1,50,000 دے دیں گے تو اپنا کاروبار شروع کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ. آپشنس دیر آر ڈفرنٹ آف آپشنس. فلیکسیبل ہوتا ہے، کریٹو ہوتا ہے، نئے آئیڈیاز اس میں بن رہے ہوتے ہیں. اور جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از دا وے ٹو پرزرو ریلیشن شپس. ایک عدالت میں جانے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ اب وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ اب وہ عدالت میں گیا ہے تو میں اس سے عدالتی طریقے سے ہی نپٹوں گا. ساڈا وکیل بڑا زوردار ہے گا، وہ اس کو بتا دے گا، اس کو سیٹ کر کے رکھ دے گا. وہ بھئی آپس کے تعلقات عدالت میں جانے سے کیوں برے کرتے ہیں؟ وکیل صاحب سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ 4-6 مہینے سال بھر کی ملاقات ہے. یہ آدمی جس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے تھے، اس سے تو آپ عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں. آج حالات خراب ہو گئے، دوبارہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپس کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو پرزرو کرتا ہے. اور عام طور پہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ 85% تک معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے. 85% معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. 85% از اے گڈ فگر جس کی اپیل نہیں ہوتی. ہاں اے ڈی آر کے تحت اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس کی اپیل ہو سکتی ہے، عدالت میں اس کی اپیل ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ 85% معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دونوں پارٹیز جو ہیں صرف 15% معاملات جا رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 200 کیسز لگے ہیں عدالت کے، تو اگر یہ سارے معاملات چلے جائیں تو وہ تو لسٹ جو ہے وہ 350 کی لسٹ بن جائے گی. وہی لسٹ جو 200 کی ہے وہ 350 کی بن جائے گی. لیکن 85% معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. عدالت کا اپنا کام بہت ہے. 200 کیسز ہیں یار عدالت کے اوپر.
تو آن ایوریج بتا رہا ہوں 200 کیسز ہیں عدالت کے اوپر، اس کا اپنا، وہ بھی تو لوگ ہی بیٹھے ہیں نا، جج صاحب بھی تو انسان ہی ہے نا یار، ان کے اوپر کتنا کام کا دباؤ ہے، وہ جو سٹریس ہے وہ بھی ان کے اوپر جو دباؤ ہے، کام کا دباؤ، بوجھ، وہ بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ جو عدالتی کارروائی سے ہے جی، کیپ پرائیویٹ ڈسپیوٹس پرائیویٹ، جو پرائیویٹ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے، عدالتی کارروائی پبلک ہوتی ہے، اس میں تو عام لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، چنانچہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو بعض معاملات ہوتے ہیں ان کی رپورٹنگ باقاعدہ اخبار میں بطور عام آدمی، بطور جرنلسٹ نہیں، بطور عام آدمی، جرنلسٹ جو ہیں وہ ان باتوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں جن کو عام پارٹیز سن سکتی ہیں۔ تو جو پرائیویٹ ڈسپیوٹس ہیں وہ پرائیویٹ ہی رہتے ہیں، اے ڈی آر میں ایک کمرے میں اکٹھا بیٹھ کے، اس کے لیے رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں عام لوگوں کا عام طور پہ داخلہ نہیں ہوتا، آپس میں مطلب دیکھیں، ایک بچہ اگر سائیکل چلاتے ہوئے گر جائے نا جی، تو مطلب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہے، ایک بچہ تو جاؤ سائیکل چلاتے ہوئے گر گیا، رونا شروع ہو گیا، پیچھے ایک آدمی اور آ رہا تھا، اس نے کہا نہیں مت رو، کسی نے دیکھا نہیں ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے، سائیکل چلانا شروع کر دیتا ہے۔ چوٹ سے زیادہ بے عزتی کا عنصر وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس دکھ سے زیادہ جو کہ آپ کو جو آپ کے ڈسپیوٹ کے لیے جو آپ کو دکھ ہے، جو آپ کا باہمی جھگڑا، جو آپ کا باہمی ڈسپیوٹ، جو آپ کا باہمی تنازع ہو گیا، اس کا دکھ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اب اس کی پبلسٹی سارے لوگوں کو پتہ لگے گا۔ شادی کے معاملات میں یار اب بیوی ساتھ نہیں ہے، جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو، اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کر لی جائے، بجائے اس کے کہ اب آپ جو ہیں وہ ایسے ڈسپیوٹس کے لیے سارے علاقے کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ آ کے عدالت میں کس قسم کے الزامات لگائے گی، کس قسم کے الزامات نہیں لگائے گی، یا لڑکا لڑکی پہ کس قسم کے الزامات لگائے گا، سچے جھوٹے الگ بات ہے، کس قسم کے الزامات لگائے گا۔ یار بیٹھ کے معاملے کو سالو کر لو یار، کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تمام لوگوں کے سامنے بے عزت کر رہے ہوں۔ تو جو اس کے بینیفٹس ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دیٹ از مور فلیکسیبل ریمیڈیز دین کورٹ، جو میں آپ سے بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ کو لاکھ روپے چاہیے ہیں، آپ نے عدالت میں مانگے ہیں کہ مجھے لاکھ روپے دلائے جائیں پارٹی بی سے، لاکھ روپے دلائے جائیں پارٹی بی سے، تو عدالت تو آپ کی پرے کو ہی دیکھے گی، آپ نے جو درخواست کی ہے اسی کو دیکھے گی اور کہے گی کہ آپ کو لاکھ روپے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ لیکن دوسری صورت جو ہے اس میں اے ڈی آر میں وہ کہہ سکتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں، یار اس کو اس طرح سالو کر لیں کہ آپ مجھے 1.5 لاکھ روپے دیں، اور پیسے، عجیب سی بات لگتی ہے، لاکھ روپے آپ نے پہلے دینا، 1.5 لاکھ روپے اور مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بینیفیشل بات ہے کہ 3.25 لاکھ کی گاڑی ہے یا 3 لاکھ کی گاڑی ہے اور آپ 2.5 لاکھ میں آپ کو گاڑی مل رہی ہے، مہران 2.5 لاکھ میں مل رہی ہے، اٹ سیمز ٹو بی کوائٹ بینیفیشل۔ اور ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ اب یہ گاڑی اگر بیچیں گے، مارکیٹ میں اگر گاڑی بیچیں گے تو مارکیٹ میں گاڑی جو ہے وہ امیڈیٹ بیچنے کی صورت میں 2 لاکھ کی گاڑی بک رہی ہو، لاکھ روپے ان کو دے دیتے، تو لاکھ روپے اپنے کاروبار میں ڈالیں تو کیا فائدہ ہوگا، 1.5 لاکھ روپے ڈالیں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو جناب ایک یہ ہے کہ ریمیڈیز کا مطلب ہے ازالہ، آپ کو ازالہ جو ہے وہ مختلف قسم کا اور بہتر ازالہ ریمیڈیز مل سکتی ہیں کورٹ میں، نمبر آف آپشنز آتی رہتی ہیں، پارٹیز ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں کہ ہاں جی، مطلب اس کو پتہ لگ جاتا ہے نا یار پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہے ہی نہیں ہے، تو اب میرے پاس آپشن ہے کہ یا میں ان کو مزید پیسے دے دوں، یا میں ان سے کہوں یار آپ گاڑی بیچیں اور پھر مجھے پیسے دے دیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیسڈ آن دی ڈسکشن
پارٹیز سیٹسفائی ہوتی ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 85% اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں 85% معاملات کی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں کو انصاف زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے. وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے کورٹ میں جانے, میں صرف افورڈ کا مطلب پیسوں کے حوالے سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں پہ ٹائم کے لحاظ سے بھی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کی کمٹمنٹس کتنی ہیں, آپ کے پاس آپ کتنے الجھے ہوئے ہیں مختلف اور کاموں میں. آپ کو عدالت میں جانے کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ عدالت میں جا سکیں, آپ لیگل فیس دے سکتے ہیں, آپ اپنی دہاڑی توڑنا افورڈ کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کے مقابلے میں اے ڈی آر کے تحت 1-2 سیٹنگز میں 3 سیٹنگز میں آپ کو معاملہ حل ہو جاتا ہے. سو آپ کو you have the access to justice, more people have the access to justice. دونوں صورتوں میں, ایک اے ڈی آر میں بھی آپ کو ایکسس ٹو جسٹس ہے, اور دوسرے عدالتوں پہ بوجھ کم ہوگا تو عدالتیں اور لوگوں کے کیسز کو بھی سن سکتی ہیں اور سنتی ہیں. کون کون سے جناب طریقہ کار ہیں اے ڈی آر کے؟ کنسیلیشن ہے, آربیٹریشن ہے, میڈیشن ہے, اور منی ٹرائل ہے. منی ٹرائل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا, وہ یو ایس میں ہے, لیکن یہ طریقہ کار باہر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. کنسیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں دونوں پارٹیز بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں. میڈیشن کنسیلیشن کے ساتھ ہی جو میڈیشن کی بات کریں, میڈیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ نیوٹرل پارٹی بات سنتی ہے اور پھر اس پہ کوئی ورڈکٹ ایشو کرتی ہے. آربیٹریشن جو ہے دیٹ از مور کلوزر ٹو میڈیشن. ایک شخص کی باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, دونوں پارٹیز رضامندی دیتی ہیں کہ جی ہم اس معاملے کو تھرو آربیٹریشن سالو کرنا چاہتے ہیں. اور چلے آگے دیکھتے ہیں یار, ہم پڑھنا اس میں ہے, تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے. اے ڈی آر جو ہے اس میں جو اے ڈی آر ہے وہ لیس کاسٹلی اور لیٹیگیشن جو ہے اس کو نہیں آ رہی ہوتی. لوگوں کو نیچرل رائٹس کے تحت ان کو حقوق مل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات خراب نہیں ہوتے. اور یہ دیکھا گیا ہے, بارہا دیکھا گیا ہے کہ کمرشل اور لیبر ڈسپیوٹس جو ہیں, ڈائیورس ایکشنز جو ہیں, جو گاڑی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جانا, یہ تو ہمارے میں بہت ہوتے ہیں. گاڑیوں کی اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گئے تو بجائے عدالت میں جانے کے کہتے ہیں آؤ یار میں آپ کی گاڑی سے ہی کرا دیتا ہوں, میری غلطی ہے, یا آپ کی غلطی ہے میری غلطی ہے, وہ وہیں پہ موقع پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, گاڑی سے ہی کروا لیتے ہیں. عدالت میں ایسے معاملات میں عام طور پہ نہیں جا رہے ہوتے. میڈیکل مال پریکٹس کہیں پہ کر رہے ہوں, ٹارٹ کلیم ہو, تو ایسے معاملات کے لیے تھرو اے ڈی آر ہی بہت زیادہ معاملات پہ دیکھا جاتا ہے. کنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں جناب. کنسیلیشن کا مطلب یہ ہے ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو دونوں پارٹی سے کمیونیکیٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کی انفارمیشن شیئر کرتی ہے, ایک دوسرے کے آپشنز کیا کیا دونوں پارٹیز بتاتی ہیں اس کو ٹو سیٹل دی ایشو, کیا کیا آپشنز ہیں. اور یہ عام طور پہ جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ میڈیشن سے کچھ قریب تر معاملہ ہے. اس میں صرف یہ کہ فیسیلیٹیشن کا سٹائل تھوڑا سا مختلف ہے. دس از کنسیلیشن. میڈیشن کیا کرتے ہیں, میڈیشن جو ہے وہ ایک اے ڈی آر کا بہت فاسٹ گروئنگ, سب سے زیادہ لوگ میڈیشن پہ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. میڈیشن جو ہے وہ ایک فورم دیتا ہے, یہ کنسیلیشن کا ہی کی ایڈوانس فارم ہے, یہ ایک فورم پرووائڈ کر دیتا ہے پارٹیز کو کہ اپنے آپ معاملات کو سالو کریں, اور وہ تھرڈ پارٹی کا فورم موجود ہوتا ہے. مے بی کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے, مے بی کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, کچھ بھی طریقے ہو سکتے ہیں, بٹ دی فورم از دیئر. اس کو میڈیٹر کہا جاتا ہے. جو کنسیلیشن ہے وہ ایک انفارمل طریقہ ہے, جو میڈیشن ہے یہ ایک فارمل طریقہ ہے. میڈیشن جو ہے اس میں
میڈیٹر کا کام یہ ہے کہ پارٹیز کو آپس میں رضامند رکھے کہ وہ آپس میں بات چیت کرتی رہیں. اس کے لیے 5 سٹیجز ہیں کہ آپس میں بات چیت جاری رہے. اس کے لیے 5 سٹیجز ہیں. کون سی سٹیجز ہیں؟ پہلی سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیٹر جو ہے وہ پروسیجرل میٹر پہ کہ آپ میڈیٹر کو میڈیشن پہ آپ رضامند ہوں، اس پہ راضی کرتا ہے. میڈیٹر اس پہ راضی کرتا ہے کہ جناب آپ پارٹیز ہیں، آپ میڈیشن پہ تیار ہو جائیں، آپ میڈیشن کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر کیونکہ پارٹیز جو ہیں وہ بعض دفعہ میں میڈیشن کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ بعض حالات میں جو کوئی ایک دوستوں میں سے باہمی جھگڑے کی صورت میں، کاروباری جھگڑا، لیبرز کا جھگڑا، کوئی خاندانی جھگڑا، کوئی ایک دوستوں میں سے وہ کہتا ہے یار بات تو کرو نا، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے بات تو کریں. تو یہ کہ بات تو کریں، اس پہ تیار کرتا ہے. پھر جو جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے ناراض پارٹیز جو ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور بیٹھیے بات کریں. میڈیٹر بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور پارٹیز ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی ہے. جو ان کی شکایات ہیں ایک دوسرے کی، وہ شکایات ایک دوسرے کو سنا رہی ہوتی ہے. اور ان شکایات کے ساتھ ہی شکایات کے مطلب ایک پارٹی کو جو شکایت ہے، دوسری پارٹی کو شکایت ہے، وہ دونوں شکایات بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو شکایت ہے، میری ایکسپلینیشن ہے. میری شکایت ہے، آپ کی ایکسپلینیشن ہے. اس وقت میں تھرڈ پارٹی کے سامنے جو پارٹیز ہیں، یعنی نیوٹرل تھرڈ پارٹی میڈیٹر کے سامنے یہ جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے سے کھل کے بتاتی ہیں یار ہمیں فلاں 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 آپ سے شکایت ہے، فلاں فلاں شکایت نہیں ہے. اس قسم کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تھرڈ ہے جناب کہ جو پارٹیز ہیں، اب میڈیٹر جو ہے وہ کہانی دونوں کی سمجھ چکا ہے. ایک اور بات ہوتا ہے پھر میڈیٹر جو ہے وہ جاتا ہے ایک پارٹی، بس اس کے کہتا ہے یار آپ کی یہ غلطی ہے اور آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے وغیرہ، اس کو سمجھاتا بجھاتا ہے. پھر میڈیٹر دوسری پارٹی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یار آپ درست کام کر رہے ہیں، آپ نہیں کام کر رہے ہیں، آپ کی یہ غلطی ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. دونوں پارٹیوں کو الگ الگ سمجھاتا ہے. پرائیویٹ میٹنگز کرتی ہیں، سیٹلمنٹ کے طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس طرح دونوں پارٹیز ایک دوسرے کا جو گیپ ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، دونوں پارٹیز کا گیپ کم ہونے لگتا ہے. اور پھر وہ جو میڈیٹر کی کوششیں ہیں وہ رنگ لانا شروع کرتی ہیں، برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، ان کا گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے جو پہلی ملاقات ہوتی ہے نا کہ ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے گالی گفتاری تک آئے ہوئے ہوں، وہ نہیں، بلکہ اب دونوں کا کوئی ایک دوسرے کا ورژن مکمل طور پہ سمجھ آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ سیشن کے لیے اور ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اس وقت میں جو میڈیٹر ہے وہ اگر پارٹیز اس پہ تیار ہوں تو میڈیٹر جو ہے وہ کہتا ہے جی ہاں جی اب آ جائیں، ہم اس معاملے کے سولوشن پہ آتے ہیں. اور یہ جو پانچویں سٹیج جو ہے، اس پانچویں سٹیج میں عام طور پہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے. سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کاغذ پر ہی ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایگری ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی نکات پہ ایگری ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پہ میڈیشن کے 5 سٹیجز ہوتی ہیں. کوئی فارمل طریقہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم سٹیج 1 میں ہیں اعلان کریں، پھر ہم سٹیج 2 میں آ رہے ہیں پھر اعلان کریں، پھر ہم سٹیج 3 میں آ رہے ہیں اعلان کریں. نہیں، یہ ایک بہرحال جو کنسولیشن ہے وہ تو بہت ہی انفارمل طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی اعلان کر کے کہ جی ہم سٹیج 1 سٹارٹ ہو رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہم اگلی سٹیج میں چل رہے ہیں، پھر ڈسکشن کر رہے ہیں. دس از دا وے اٹ از. آربیٹریشن جو ہے جناب، آربیٹریشن پاکستان میں
یہ تھرڈ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں میں. آربیٹریشن جو ہے وہ تھرو آربیٹریشن ایکٹ 1940 کے تحت اپلیکیبل ہے. اس آربیٹریشن ایکٹ کے 49 سیکشنز ہیں, 7 چیپٹرز ہیں, اور اس کے 2 اسکیجولز ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ خاص طور پہ جب آپ کوئی ایگریمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کافی سارے طریقے ہیں, عدالت کی مرضی سے بھی آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں وغیرہ, ریفرنس بھی دائر کر سکتے ہیں کہ ہم آربیٹریشن عدالت میں ریفرنس دائر کر سکتے ہیں کہ آربیٹریشن میں جانا چاہتے ہیں. آربیٹریشن ایک مکمل طور پہ ہمارے ہاں کی کورٹس اس کو ویسے تو کورٹس ریکگنائز کرتی ہیں میڈیشن اور کونسلیشن کو بھی, اور لیکن آربیٹریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے لحاظ سے سب سے زیادہ طریقہ کار جس پہ عمل ہوتا ہے وہ آربیٹریشن ہے. تو آربیٹریشن جو ہے وہ 1940 کا ایکٹ ہے, اور میں آپ سے بتا دوں کہ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ لکھ رہے ہوں تو ایگریمنٹ کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی بھی ایگریمنٹ, گھر کرائے پہ دینا ہے, دکان کرائے پہ دینی ہے وغیرہ, جو کامنلی یوز کی چیزیں ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ لکھ لیتے ہیں کہ ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ دی میٹر شیل بی ریفرڈ فار آربیٹریشن, اور دی award shall be binding upon the parties. بتانے کا اس جگہ پہ مقصد یہ ہے کہ کہ آپ کے کانٹریکٹ میں دکان کے, مکان کے کرائے کے معاملے میں بھی آربیٹریشن پہ لکھا جاتا ہے, لکھا جا سکتا ہے, اور لکھا جاتا ہے کہ جو ڈسپیوٹ ہوگا اس کو ہم آربیٹریشن کے طور پہ سولو کریں گے. اس کو بطور قانونی حق تسلیم کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں آربیٹریشن کے حوالے سے. وہ یہ ایک تقریباً ٹریڈیشنل لٹیگیشن کا طریقہ ہے, جو کہ عدالتوں کا طریقہ تقریباً ٹریڈیشنل لٹیگیشن کا ہی طریقہ ہوتا ہے. پھر وہی ہے کہ نیوٹرل تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, دونوں طرف کے کیس سنتی ہے, آرگیومنٹ سنتی ہے, اور اس کے بعد اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ دے دیتی ہے, اور یہ ڈیسیجن جو ہے دیٹ از ایون انفورسیبل بائی کورٹ. یہاں پہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آربیٹریشن کے فیصلے کو آرڈر نہیں کہتے, آرڈر کورٹ کا کام ہے. ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں, آرڈر کورٹ کا کام ہے. آربیٹریشن کے فیصلے کو ایوارڈ کہتے ہیں, آرڈر نہیں کہتے. اچھا جناب, آگے چلتے. جو آربیٹریشن کا معاملہ ہے وہ لیبر مینجمنٹ کے ڈسپیوٹس میں عرصے سے استعمال ہو رہا ہے. یونین اور امپلائرز, یونین جو ہوتی ہیں اور امپلائر جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آربیٹریشن جو ہے دیٹ از دی مور اپروپریٹ وے ٹو ریزالو دیئر ڈسپیوٹس, اور یہ بہت سستا طریقہ کار موجود ہے. فیس دینی پڑتی ہے آربیٹریٹر کو, میڈیٹر کے لیے فیس ضروری نہیں ہے, آربیٹریٹر جو ہے وہ فیس لیتا ہے. ایک مکس اپ سا ایک اور ہے جسے کہتے ہیں میڈ آرب, جو کہ میڈیشن اور آربیٹریشن کا کمبینیشن ہے. وہ میڈیشن کے لیے اور آربیٹریشن کے لیے میڈ ارب کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں میڈیٹر جو ہے وہ پارٹیز کو اکٹھا ایک ان کا ڈسپیوٹ سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر پارٹیز اس پہ تیار نہ ہو تو وہ ان سے کہتا ہے کہ جناب پھر آربیٹریشن کر لیتے ہیں. تو میڈ ارب جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے. ایک اور معاملہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں منی ٹرائل. پاکستان میں نہیں ہے منی ٹرائل. منی ٹرائل جو ہے وہ یوز میں ہوتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لارج اسکیل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, جو
بڑے پیمانے پہ جو لوگوں کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جو بڑے پیمانے پہ لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، یو ایس کے لیے خاص طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ویسٹرن کنٹریز کا بتا رہا ہوں، نہ صرف یو ایس میں بلکہ یو کے میں بھی ہوتا ہے اور بھی بعض جگہوں پہ ہوتا ہے. اٹس سارٹ آف اے کمپلیٹ ٹرائل. جیسے کہ عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے، اسی طرح کا ٹرائل ہوتا ہے. اس میں جیسے کہتے ہیں نا، ہم ایک اپنا کیس کسی اور کو بتانے کے بجائے ایک جج صاحب کو سنا دیتے ہیں، ایک پرائیویٹ جج کو سنا لیتے ہیں. تو وہاں پہ پرائیویٹ پریکٹس بعض ریاستوں میں، امریکہ کی بعض ریاستوں میں پرائیویٹ پریکٹس اس لحاظ سے پاسبل ہے کہ وہ لوگ جو جج بننے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ صاحبان پرائیویٹ ہیئرنگ کر لیتے ہیں. جو جج بننے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ پرائیویٹ ہیئرنگ کر لیتے ہیں، کیس کو خود سن لیتے ہیں، اور خود سننے کے بعد جو مناسب ہوتا ہے اس کے حساب سے فیصلہ دے دیتے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے، یہ اگین ظاہر ہے چیلنجیبل ہوتا ہے کورٹ میں، کیونکہ جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی حیثیت کا فیصلہ ہے. ٹرائل یعنی دیکھیے، آپ سے میں بارہا عرض کر چکا ہوں، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدالتوں کا جو طریقہ کار ہے وہ ان کا اپنا پروسیجر ہے. پاکستان کے حد تک جو یہ پروسیجر ہے وہ ہے سول پروسیجر، کرمنل پروسیجر اور قانون شہادت. جبکہ جو اگر آپ کے اے ڈی آر کا جو طریقہ ہے، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے نیچرل جسٹس. جو چیز مناسب ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. منی ٹرائل جو ہے وہ بڑی حد تک وہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق، عدالتی پروسیجر کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، عدالت کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کہ although اس پروسیجر کے تحت جو فیصلہ ہوگا وہ صرف سمجھنے کی حد تک سمجھا جا سکتا ہے کہ عدالتی فیصلہ، صرف سمجھنے کی حد تک کہ عدالت میں جاتے تو بھی ایسے ہی کیس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عدالت کا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے. امریکہ میں ہوتا ہے، عدالت کا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے، نیچرل جسٹس کے تحت نہیں ہے بلکہ پروسیجرل لاء کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے. تو عدالت میں جانے کی صورت میں بھی یہی فیصلہ آنا تھا، جس کو منی ٹرائل کا نام دیا جاتا ہے. اس میں بھی پروڈکٹ لائبلٹی، میسو کنسٹرکشن، اور یہ لفظ جو آخر میں اس سلائیڈ کے آخر میں لکھا ہے، اس کو میری اپنی بڑے سے غلطی تھی، میں اس کو اینٹی ٹرسٹ پڑھتا تھا. دس از ناٹ اینٹی ٹرسٹ، دس از انٹائر ٹرسٹ سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں، انٹائر ٹرسٹ سے جو متعلق معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے معاملات کو منی ٹرائل کی صورت میں ریزالو کیا جاتا ہے، اس پہ بات چیت کی جاتی ہے، اس پہ ورڈکٹ دیا جاتا ہے، اس پہ فیصلہ دیا جاتا ہے. تو جناب یہ ہے منی ٹرائل. پاکستان میں اور یو کے بعض علاقوں کے علاوہ، کیونکہ یو کے میں جو سسٹم ہے، سسٹم آف کورٹس ہے، وہی تمام کامن ویلتھ کنٹریز میں ہے. انٹائر ٹرسٹ پہ بھی لوگ اعتبار کرتے ہیں اور انٹائر ٹرسٹ پہ چلتے ہیں. تو یو کے بعض کاؤنٹیز میں بھی منی ٹرائل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی اپلیکیبلٹی ہوتی ہے. ادروائز اس کی اپلیکیبلٹی اگر دیکھی جائے تو سب سے زیادہ یو ایس اے میں، امریکہ میں ہی دیکھی سمجھی جاتی ہے، اور باقی ملکوں میں عام طور پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں ہے، اور باقی ملکوں میں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو جناب
یہ ہے آگے دیکھتے ہیں. منی ٹرائل جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنا پارٹیز جو ہیں وہ اپنا کیس کو ریگولر کورٹ کے طور پہ ریگولر ٹرائل کے طور پہ پیش کرتی ہیں جج صاحب کے سامنے. لیکن اس کا جو بنیادی فرق ہے دیکھیں جو وٹنس ہوتا ہے جو گواہ ہوتا ہے جو گواہی ہوتی ہے گواہی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. گواہی ہوتی ہے کسی شخص کی زبانی گواہی بھی گواہی ہوتی ہے اور کسی شخص کی جو شخص کی نہیں بلکہ کاروبار سے جو کاغذات سے متعلق جو گواہی ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح کی گواہی کے طور پہ آتا ہے. اس کو بھی وٹنس کہا جاتا ہے. یہ وٹنس جو ہے وہ وکیل صاحبان کے تھرو نہیں بلکہ پارٹیز اپنے طور پہ اس کو سمجھتی ہیں اس پہ بات کرتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس سناؤں. میرا اپنا کیس تھا. ایک صاحب نے کہا جی مجھے میری گاڑی گم ہو گئی تھی اور وہ گاڑی جو ہے وہ مجھے ملی ہے فلاں جگہ کھڑی تھی. کیس کریں میں نے اس کو تھانے میں بند کروا دیا پولیس کو فون کر کے. اب پارٹی بی بھی کلیم کرتی ہے میری گاڑی ہے, پارٹی اے یعنی میں بھی کلیم کرتا ہوں کہ یہ میری گاڑی ہے, تو آپ چل کے میری گاڑی کی سپرداری لے لیں. میں گیا چل کے میں نے کہا عدالت میں کہ یار یہ گاڑی جو ہے وہ میرے کلائنٹ کی گاڑی ہے. تو پارٹی بی آئی. پارٹی بی نے کہا نہیں جی یہ ہماری گاڑی ہے. جب یہ صاحب آئے تھے تو یہ فلاں ہوٹل میں ٹھہرے تھے, یہ اس فلاں ہوٹل کی رسید ہے, انہوں نے چل کے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا, یہ ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے, انہوں نے چل کے ہم سے ایڈوانس لیا تھا, یہ ایڈوانس کی رسید ہے, انہوں نے چل کے ہم سے جو بعد میں فائنل پیمنٹ لی یہ فائنل پیمنٹ کی رسید ہے, یہ اس پہ ان کے دستخط موجود ہیں مختلف جگہوں پہ. میرے لیے بڑی امبیرسمنٹ کی سچویشن تھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے لیٹ اٹ گو لائک دس. اب ظاہر ہے میں کیا کر سکتا ہوں, میرے کلائنٹ نے جھوٹ بولا ہے. میں واپس آیا, کلائنٹ سے بات ہوئی, کلائنٹ نے کہا کہ یہ تو دستخط ہی میرے نہیں ہیں, جو وہ دستخط بتا رہے ہیں تو میرے ہے ہی نہیں ہے, تو یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے. پھر دوبارہ گئے اپیل کی اگلی عدالت میں اور گاڑی کو حاصل کیا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس وقت میں وہ پارٹی ساتھ نہیں تھی. پارٹی ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی, ٹرائل کس نوعیت پہ کس طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہوگا, دیٹ از دا کیس میں بھی. تو وہ اپنا کیس خود ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو پارٹیز ہیں وہ اپنا کیس خود ریپرزینٹ کرتی ہیں اور خود سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ امیڈیٹ ریلیف, کیونکہ یہ ایک بہت جو میں آپ کو بتا رہا تھا سپرداری ایک بہت بڑا معاملہ نہیں ہوتا. اگلی کورٹ میں اپیل بڑے آرام سے ہو جاتی ہے, جہاں پہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اپیل کرتے ہی ہیں. اور خاص طور پہ اگر عدالت سے ان لوگوں کو بعد میں سزا بھی ہوئی تھی, عدالت سے جھوٹ بولنے کے سلسلے میں ان کو سزا بھی ہوئی تھی. لیکن جو بات نامناسب تھی وہ یہ کہ اگلی کورٹ میں جانا پڑا, وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا اگر یہ پارٹی جو تھی وہ سب موجود ہوتی اور یہ بتاتے کہ جی یہ تو میرے دستخط نہیں ہے. اور ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ, کیونکہ اس پہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بالکل کلیئر ہو رہی تھی. پھر بعد میں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ لے کے آئے, ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں جی ان کے دستخط نہیں ہے. مقصد اس وقت میں آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ جو منی ٹرائل میں جو ٹرائی ہوتا ہے وہ پارٹیز خود کر رہی ہوتی ہیں, تو ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں بنتی ہے. جو سچ ہے وہی اسی پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور جج صاحب جو ہے وہ ادھر ہی فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں. دیٹ از منی ٹرائل. جو ارلی نیوٹرل ایولیوشن ہے ENE کے نام سے, وہ یو ایس میں ہوتا ہے جہاں پہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ بھی یو ایس کا ہی طریقہ ہے منی ٹرائل کی طرح, یہ بھی یو ایس کا طریقہ ہے جہاں پہ اپنے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ابھی تک پارٹیز خود بخود معاملے کو سالو کر رہی تھی, لیکن
ارلی نیوٹرل ایولیوشن، یہ میں نے مین لسٹ پہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ بھی یو ایس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ اپنے کیس پہ ایڈوائس ابھی تک ساری پارٹی جو تھی وہ خود اپنا کیس پروسیڈ کر رہی تھی. اس میں اٹارنی کو بھی لے کر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جناب آپ اس معاملے پہ میری مدد کیجئے، ٹیکنیکل معاملے پہ میری مدد کیجئے. دیٹ از مور کلوزر ٹو ریگولر کورٹ کیس، مور کلوزر ٹو ریگولر کورٹ کیس ادر دین جو ہے ہمارا یہ جو دوسرا طریقہ کار ہے نا یار منی ٹرائل کے مقابلے میں، دیٹ از مور کلوزر. وکیل صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جو ہیں جو کونسل ہیں وہ اس پہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس پہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ارلی نیوٹرل ایولیوشن ENE کے نام سے جانا جاتا ہے. اور سمری جیوری ٹرائل جو ہے یہ بھی یو ایس میں ہوتا ہے. یو ایس میں زیادہ طریقے ہیں. تیسرا طریقہ ہم یو ایس کا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اپنے حق کے لیے جورسٹس کے پاس ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. جورسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ قانون کا جس کو قانون کی بہت سمجھ، وہی آپ سمجھ لیں پروفیسر صاحب، قانون کے پروفیسر صاحب. جورسٹ کے لیے پروفیسر ہونا تو لازمی ہی ہے، آج کل کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، پروفیسر صاحب ہونا تو لازمی ہے، جن کو قانون پہ ایک اچھی گرفت ہو، جو کہ قانون کو بہت اچھے طریقے پہ سمجھتے ہوں، وہ ہوتے ہیں پروفیسر صاحب. تو ان کی جو سمری جوری ٹرائل میں مختصراً کیس کو سنا جاتا ہے اور پھر جس کا جو حق ہو اس کو ورڈکٹ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا حق نہیں بنتا. قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جج صاحب جو ہیں وہ اس پہ ایک ورڈکٹ دے دیتے ہیں، وہ اس پہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں حقوق کے تحفظ کی خاطر جو ہے وہ سمری جوری ٹرائل ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسٹیٹ، نیشن اور گورنمنٹ، اور ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اسٹیٹ، نیشن اور گورنمنٹ کے، کون کون سے ہمارے ایلیمنٹس ہیں، اس پہ ہماری بات چیت ہوگی. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، دیکھیے گا، پڑھیے گا، مزہ آئے گا. اینڈ دس از اٹ. تھینک یو ویری مچ. خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.